الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب ہے باب ای الرقاب افضل، باب اس بیان میں کہ کیسا غلام آزاد کرنا افضل ہے۔ غلاموں کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ عربوں کے اندر اس دور میں غلام کا ہونا ایک عام سی بات تھی، لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ اسلام نے ابھارا کہ اس پر غلام آزاد کرو یا غلام آزاد کرنے کا یہ ثواب ہے، جگہ جگہ ابھارا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام کی زندگی بڑی پرمشقت کی زندگی ہوتی ہے، اور اس کی حقیقت کو ایک غلام ہی سمجھ سکتا تھا جو غلامی کی زندگی گزارا ہو۔ تو اسلام چاہتا ہو کہ ہر انسان کی اس کی پرمشقت کی زندگی سے نکالا جائے۔ آج غلامی کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن ایسے ہی جیسے غلام کو غلامی سے آزادی دلانا بڑا ثواب کا کام ہے، اس کی زندگی ایک پھنسی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کی زندگی اگر کسی مصیبت میں پھنسی ہو اور آپ اس بندے کو اس مصیبت سے نجات دلائیں، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیماریوں سے جھوج رہا ہے، آپ اس کی بیماریوں کا علاج کرا کر کے اس کو پریشانی سے نجات دلائیں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کی شادی کرا دیں، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ ایسے ہی کوئی قرضے کے تلے دبا ہوا ہے، آپ اس کو قرضے سے نجات دلا دیں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے غلام کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانا ثواب کا کام ہے، ایسے ہر اس شخص کو جو بھی مصیبت میں پھنسا ہو اس کو مصیبت سے نجات دینا یہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2518۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، یعنی بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی سنیں کہ ایسی آپ دوسری حدیث بھی بہت ساری سنیں گے جس میں اللہ کے اعمال کا تذکرہ ہوگا، یعنی پوچھا گیا ہوگا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے اس موقع پر کچھ اور بھی عمل بتلایا ہوگا۔ کم پڑھا لکھا آدمی جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہاں تو کچھ اور ہے، وہاں تو کچھ اور ہے۔ تو بریکٹ کی بات اس کو سمجھ لیں کہ یہ سارے اعمال افضل ہیں جہاں بھی بتلایا گیا ہو، بس بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھتے تھے اس عمل کو یہاں بتلانا ضروری ہے، تو آپ نے اس موقع پر وہ بتلا دیا، ورنہ وہ سارے اعمال افضل میں سے جو بھی آپ نے بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا یہ بڑا افضل کام ہے۔ ایمان کا مطلب ہم سمجھتے ہیں جیسے کلمہ پڑھنے ہوگا ایمان، ابھی کل ہی ہم نے بتلایا ہے کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، اللہ پر یقین، اور اللہ پر یقین مطلب اللہ کی باتوں پر یقین۔ اللہ نے جو خبر دیا، چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو، جنت کی نعمتیں ہوں جہنم کی سزائیں ہوں، اس سب پر ایمان یقین ہونا چاہیے۔ یہی حقیقی ایمان ہم سے مطلوب ہے، اور جب یقین پیدا ہوگا نا تب جا کر ہماری عملی زندگی میں تبدیلی آئے گی، ورنہ ایسے چلنے دھکا پڑے تو چلتے رہیں۔ تو ہم نے ایمان یقین رکھنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا ثواب کا کام آپ جانتے ہیں۔ قل تو ای الرقاب افضل، پھر وہ کہہ رہے میں نے سوال کیا کہ کون سا غلام سب سے افضل ہے، سب سے بڑا ثواب کا کام ہے کہ کون سے غلام کو آزادی دلا دی جائے۔ کالا اغلا ثمنا، آپ نے فرمایا جو سب سے قیمتی غلام ہونا اس کو آزاد کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ مطلب
کیا جو کم قیمتی والا اس کو آزاد نہ کیا جائے؟ یہ ابھارا گیا کہ اللہ کے لیے جب کوئی کام کرے تو سب سے بڑھیا والا کام کرے، ہمیں کرنے کی طاقت ہے۔ اور اس کے پیچھے داری کہ جب اگر آپ قیمتی سے قیمتی والا غلام کو آزاد کر سکتے ہیں تو اس سے کم قیمت والے غلام کو بھی آپ آسانی سے آزاد کر دیں۔ جائز سی بات ہے، ایک آدمی ایک اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہو رہی تو اس کے لیے 1,000 روپیہ کوئی مشکل کام تھوڑا ہے۔ تو یہ اللہ چونکہ انسان کی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں، یعنی اللہ کو خوش کرنے جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کا مطلب اللہ کی پسند کی چیزیں اللہ کے راستے میں دی جائیں، یعنی یہ کہ اللہ کہتا ہے جو تمہارا سب سے تمہیں اچھا لگے، محبوب ہو، وہ چیز ہمارے راستے میں دو، تب ہم سمجھیں گے کہ دنیا کی ہر چیز سے ہم تمہارے نزدیک محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے قیمتی غلام کو آزاد وَأَنْفُسُ عِنْدَ أَهْلِهَا، اور وہ جو مالک کے نزدیک کیا ہو، بہت قیمتی والا ہو، اس کو آزاد کرنا۔ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، پھر راوی نے سوال کیا اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی میرے پاس غلام نہ ہو یا ہے مگر دل بہت چھوٹا ہو، یہ مفہوم یہ نکلتا نا، اور غلام کو آزاد کرنے کی طاقت میں نہ رکھ سکوں۔ قَالَ الطَّيُّرُ رَاعِيًا أَوْ تَصْنَعُ لَأَخْرَقَ، تو آپ نے فرمایا ایسا ہے تم کسی کاریگر کی مدد کر دیا کرو، یعنی یہ کہ اگر اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے، کوئی جگر چاہیے نا اتنا بڑا کام کرنے کے لیے، تو ایسا کرو کوئی مزدور ہو، کوئی کاریگر ہو، پریشان ہو، اس سے وہ کام نہیں ہو پا رہا، تھوڑا تم دھکا لگا دیا کرو، تھوڑی مدد کر دے، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم کبھی دیکھتے ہیں اس کو ہوتا کیا، ایک مالک ہے، اس کے ایک نوکری کرتا ہے، بس اوقات دیکھو کہ وہ نوکر کسی کام میں ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے نا کہ اکیلے سے وہ کام ہوتا نہیں، اور مالک کھڑا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا میں تو مالک ہوں، میں پیسہ دیتا ہوں، میں تو سہارا ہوں۔ اسلام کہتا ہے نہیں صاحب، اگر وہ پریشان ہے نا تو تھوڑا سہارا دے دو، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کاریگر کو مدد کر دینا، یہ بھی ثواب کا کام، یا کسی میں ہنر کو مدد کر دینا، یعنی کسی مزدور بیچارہ پریشان ہے، اس سے وہ کام نہیں ہو رہا، تھوڑا سا سہارا دے دو، اس کا وہ کام ہو جائے، تو یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، راوی کہتا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، یعنی مجھے یہ بھی توفیق نہ ملے، قَالَ تَدْعُو النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، پھر آپ نے فرمایا ایسا ہے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے ان کے ساتھ برائیاں بھی مت کرو نا، اگر ان کو اگر تم آرام نہیں پہنچا سکتے تو اللہ کے واسطے تکلیف بھی مت دو۔ یہی نا کہ اگر راستہ سے تکلیف دہ سامان کو آپ ہٹا نہیں سکتے ہو تو اللہ کے واسطے تکلیف دہ سامان کو راستوں میں ڈالو بھی مت نا، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ سارا کام نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے لوگوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو، اپنی شر سے ان کو محفوظ کر دو۔ فَإِنَّا صَدْقَةً، لیکن یہ بھی ایک صدقے کا کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے۔ تصدق بھی اعلیٰ نفس کا، جو تم اپنی نفس پر خرچ کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو۔ تو اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا خلاصہ کیا کہ زندگی آدمی کو ایسی بنانا چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے جیے، لیکن حالات ہمارے کیا نہیں صاحب، بھلائی کرنے کی توفیق نہیں، الٹا برائی کرنے کی توفیق نہیں۔ یہ نا کہ اگر تم کسی بے سہارے آدمی کو سہارا نہیں دے سکتے تو اس سہارے والے آدمی کو تم بے سہارا بھی مت تو کرو۔ اگر کسی لنگڑے آدمی کو تم ہاتھ پکڑ کر کے راستہ نہیں بتا سکتے تو اللہ کے واسطے اس کو دھکا دے کر کے راستے سے بھٹکاؤ بھی تو مت نا۔ یہ کہنا چاہتا ہے اسلام۔ سب سے بڑھیا یہ ہے کہ زندگی ایسی بناؤ کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے یعنی بھلائیوں کرتے ہوئے گزر، یہ بہت بہترین زندگی ہے اور اسی میں کامیابی ہے، اور یہی اللہ کو خوش کرنے کا بہت بڑا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو بھی کہنے سنے جاتا ہوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔